وسلم على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم صدق اللہ العظیم ما زاغ البصر ہے نگاہ تیری، شق القمر ہے ادا تیری، ھذا البلد ہے شہر تیرا، سدرا سے آگے جگہ تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا، واللیل زلف سیاہ تیری، یاسین و طٰہٰ نام ہے، مزمل و مدثر قبا تیری، میں کیا میری اوقات کیا رب بھی کرتا ہے ثنا تیری، تو ہے مجسم خوبیاں میں بیاں کروں کیا کیا تیری، اتنا میں کہتا ہوں فقط ہے ذات بعد از خدا تیری۔ درود پاک پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے پوری دنیا اور آسمان و زمین اور تمام آسمان و زمین کے درمیان کی فضا خلا، الغرض اللہ تبارک و تعالی کے بعد پوری کائنات سے زیادہ محبوب اور عظمت والی ذات ہے، اور اس بات کو ایک مسلمان نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ایمان والوں کے خود ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب اور نزدیک ہیں۔ اسی لیے آپ نے گزشتہ جمعوں میں چند واقعات بھی سنے ہوں گے جن میں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جس آدمی کا ایمان جتنا قوی ہوتا ہے اتنا ہی اس انسان کا تعلق ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قوی ہوتا ہے۔ اور مسلمان کے لیے رسول اکرم علیہ السلام سے محبت کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ تمام عبادتیں اگر انجام دی جائیں اور آپ کی محبت دل میں موجود نہ ہو تو کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایمان کی بنیاد ہی اللہ کے رسول کی محبت پر ہے تو اعمال کی بنیاد کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے ہر مسلمان اپنی جان و مال سے، عزت و آبرو سے زیادہ رسول اکرم علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے اور اپنی جان رسول اللہ پر قربان کر کے اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام سے محبت ہی کی وجہ سے مسلمان قرآن پڑھتا ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے مسلمان نماز پڑھتا ہے،
آپ کی محبت کی وجہ سے مسلمان سنت کے مطابق داڑھی رکھتا ہے، سنت کے مطابق لباس استعمال کرتا ہے، کھانا سنت کے مطابق استعمال کرتا ہے، تو مسلمان جو عبادتیں اور سنتیں انجام دیتا ہے وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کی وجہ سے انجام دیتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں سے رسول اکرم علیہ السلام کی عظمت کو نکالنے کے لیے اور آپ کی ذات کو مسلمانوں کی نظر میں مشکوک بنانے کے لیے جہاں اسلام پر بہت سے حربے استعمال کیے گئے ہیں اور اسلام کے خلاف بہت سے پروپیگنڈے کیے گئے ہیں، انہی میں سے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بھی مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان تمام پہلوؤں پر غور کرنا یا آپ کے سامنے انہیں بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ ان پروپیگنڈوں میں سے کہ پروپیگنڈا اور ایک حربہ جو استعمال کیا گیا ہے وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے آج کا عنوان ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں پر ہونے والے شبہات کے جوابات۔ آپ متوجہ ہوں گے اور نیند کو آپ دور رکھیں گے، چستی کے ساتھ بیٹھیں گے، انشاءاللہ بات کہنے میں بھی مزہ آئے گا اور پھر سننے میں بھی دلچسپی ہوگی اور پھر اس کا فائدہ بھی مکمل طور پر انشاءاللہ آپ کو اور آنے والی نسلوں کو ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں ہمارے دل میں ذرہ برابر شک پیدا ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہمارے نزدیک شبہات کا شکار ہو گئی تو ہمارے ایمان کی خیر نہیں رہتی۔ مسلمان اس دنیا میں نمازیں بھی پڑھتا رہے گا مگر اس شک کی وجہ سے جو رسول اکرم علیہ السلام کی ذات سے تعلق سے اس کے دل میں پنپ رہا ہے وہ انسان مرتد ہو کر مرے گا۔ اس لیے بہت ہی حساس مسئلہ ہے۔ اس سے قریب 6-7 سال پہلے اسی عنوان پر میں نے یہاں ایک مسجد ہے بازار میں آگے جاتے ہوئے کمنگران، اس میں بھی اسی تعلق سے گفتگو کی تھی۔ اس وقت بھی کچھ نوجوان طلبہ جو کالج میں پڑھنے والے ہیں ان کے سوالات تھے، اور عام طور پر کسی بھی آپ یونیورسٹی کے اندر جائیں، کسی کالج اسکول کے اندر جائیں، ان میں اس طرح کے سوالات ہی مسلمان بچوں کے ذہنوں میں ڈال کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت اور آپ کی پاکیزگی پر کیچڑ اچھالنے کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ پھر آج اس کے کئی سال کے بعد پھر معاملہ زیادہ طول اس وقت پکڑا جب ایک عورت نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی پر جو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی ہے اس پر طنز کیا ہے، اور پھر پوری دنیا میں اس پر کوہرام مچا، پوری دنیا سے آوازیں بلند ہوئی۔ تو اسی ضمن میں آپ حضرات کے دل میں بھی اگر شبہات ہوئے ہوں، دل میں کوئی وسوسہ یا خیال پیدا ہوا ہو، وہ وسوسہ مسلمان کے دل سے زائل ہو جائے، اس لیے آج کا یہ عنوان منتخب کیا گیا ہے۔ اس میں اسی تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں اور چند حکمتیں آپ کی نکاح اور شادیوں کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اور ہم سب کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر اسی طرح ایران میں، مصر میں، بابل میں، ہندوستان میں متعدد شادیاں کرنے کا رواج تھا۔ ایک سے زیادہ بیویاں، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا عام طور پر دنیا کے مختلف حصوں میں وہ مروج تھا۔ اس سے کوئی ملت اور مذہب بھی خالی نہیں ہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو، یا پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت ہو۔ الغرض دنیا کے اندر مختلف مذاہب تھے،
ان تمام مذہبوں میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن اسلام نے ان تمام میں جو فساد تھا اس فساد کو ختم فرمایا ہے۔ ایک سوال عام طور پر یہی مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ دنیا میں کوئی بھی عقل مند انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ عرب کے اندر عام رواج تھا 10، 20، 27 جتنی چاہیں نکاح کریں، جتنی چاہیں شادیاں کریں، اور خود ہمارے ہندوستان میں اور خود وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوؤں کے جو بڑے اوتار ہیں کرشن جی، ان کی 1400 گوپیاں تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے نکاح میں صرف 9 بیویاں ہیں، یہ تو نظر آ گیا۔ لیکن ان کے جو عظیم شخصیت اور عظیم رہنما ہیں اور ان کے جگہ جگہ پر بت بنا کر ان کی پرستی اور پوجا کی جاتی ہے، ان کے یہاں ایک نہیں، 1000 نہیں، بلکہ 1400 ان کی شادیاں ہوئی اور 1400 گوپیاں اور بیویاں ان کی موجود تھی، وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ایک روایت کے اعتبار سے آپ کی 99 اور 100 بیویاں تھیں، اور ایک روایت میں جو حضرت وہب سے نقل کی گئی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی 300 بیویاں اور 700 کنیزیں تھیں، اور بائبل میں تو یہ ذکر ہے کہ آپ کی 700 بیویاں اور 300 کنیزیں تھیں، 1000۔ داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ تو دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی ملت کے ماننے والے ہوں، اور دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، تمام جگہوں پر متعدد شادیاں کرنے کا مکمل رواج تھا اور آج بھی موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی جا رہی تھی اور پھر شادیاں کرنے کے بعد عورتوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے آنے کے بعد اس پر پابندی لگائی ہے۔ کوئی قید نہیں تھی، ایک آدمی چاہے 1000 سے نکاح کرے، چاہے 1500 سے نکاح کرے، کتنی عورتوں سے نکاح کر لے اور ان کے حقوق ادا کرے یا نہ کرے، دنیا کے اندر کوئی قانون نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، 2 سے، 3 سے، 4 سے، اور بھی ساتھ اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے بعد ان کے درمیان انصاف نہ کرنے کا خوف رکھو تو پھر تمہارے لیے ایک ہی عورت ہے جس سے تم نکاح کرو گے۔ ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس وقت دی گئی ہے جب بندہ ان کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 2 عورتوں سے نکاح کرتا ہے، اس کے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، ایک کا حق ادا کرتا ہے اور دوسری بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوگا کہ وہ انسان مفلوج ہوگا، یعنی اس کی ایک سائڈ مفلوج ہوگی جس پر فالج لگا ہوا ہوگا اور ایک سائڈ اس کی صحیح ہوگی، اس وجہ سے کہ اس نے ایک بیوی کا حق ادا کیا ہے اور دوسری کے حق کو اس نے مار دیا ہے، اس لیے اس کے بدن کا ایک حصہ مار دیا جائے گا۔ تو سخت تاکید فرمائی گئی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکورہ آیت میں 4 تک کی اجازت دی ہے، جو دنیا میں رواج تھا، چاہے ہزاروں کرتے رہے، کوئی قانون نہیں تھا، اسلام نے اس پر پابندی لگائی ہے۔ اب پہلے کے معاشرے کو دیکھ کر اسلام کا یہ قانون دیکھیں تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کا قانون عورتوں کو ظلم سے بچانے کے لیے دیا گیا ہے، پہلے عورتوں پر ظلم کیا جا رہا تھا۔
لیکن جو قانون عورتوں پر ظلم ہٹانے کے لیے کیا گیا ہے، آج اسی قانون کو ظلم کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو چونکہ واقفیت نہیں ہے، مسلمانوں کو تاریخ سے آشنائی نہیں ہے، مسلمانوں کو مذہب و ملت کی جانکاری نہیں ہے، اس لیے دنیا میں چاہے جو بھی پروپیگنڈا کر دیا جائے، مسلمان بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور غیر مسلم کی تو بہت دور کی بات ہے۔ اب پہلے کے معاشرے کو پھر اسلام کے قانون کو دیکھیں تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر رحم فرمایا۔ پہلے جو عورتوں پر ظلم کیا جا رہا تھا کہ زیادہ بیویاں تو کر لی جاتی، ان کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ جو زیادہ کرتے ہو اس میں زیادتی 4 تک ہو سکتی ہے، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں، اور پھر 1 سے زیادہ 2، 3، 4 کی شادیاں اس آدمی کو اجازت دی گئی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، جو ان کے درمیان انصاف کر سکتا ہو، اور جو 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکے اس آدمی کو 2 شادیاں کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو 4 سے زیادہ کا جو قانون تھا اس پر پابندی لگائی، دوسرے جو عدل و مساوات کا قانون نہیں تھا وہ قانون جاری کیا گیا۔ یہ اسلام کا عظیم الشان قانون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے مفاد کی خاطر اس دنیا کے اندر نازل فرمایا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ہے غیلان، وہ اسلام قبول کرتا ہے، اس کی 10 بیویاں ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 4 رکھو اور باقی کو آزاد کرو۔ وہ اپنی 6 بیویوں کو آزاد کرتے ہیں اور 4 بیویاں اپنے نکاح کے اندر رکھتے ہیں۔ اسی طرح حارث یہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے نکاح میں 8 بیویاں ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 4 رکھو اور 4 کو آزاد کرو۔ اسی طریقے سے نوفل بن معاویہ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی 5 بیویاں ہیں، رسول اکرم نے فرمایا کہ 1 کو آزاد کرو اور 4 رکھنے کی اجازت ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے آیت کریمہ کا بالکل کلی طور پر تفسیری مواد فراہم کر دیا ہے کہ جو 4 سے زیادہ ہوں گی انہیں نکاح کے اندر رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو 4 سے زیادہ جن کے نکاح کے اندر بیویاں تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں آزاد کرایا ہے اور پھر 4 رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اسلام میں عورتوں کے درمیان کتنا عدل و انصاف تھا۔ یہی غیلان بن سلمہ جو 10 بیویوں کے مالک تھے، اللہ کے رسول نے 6 کو آزاد کرایا، 4 نکاح میں رہ گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں یہ اپنی ان 4 بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اور پھر اپنا مال اپنے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلا کر فرماتے ہیں کہ اپنی ان بیویوں کو جنہوں کو تم نے طلاق دی ہے ان سے رجوع کرو، اس لیے کہ تم نے انہیں وراثت سے محروم کرنے کے لیے کام کیا ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ تو یہ قانون تھا اسلام کا جو عورتوں کو میراث سے محروم کرنے کے لیے عمل کیا گیا ہے، آپ نے اس پر نکیر فرمائی اور پھر تنبیہ فرما کر ان سے رجوع کرنے کا حکم فرمایا تاکہ عورتیں ظلم کا شکار نہ ہو سکیں۔ لیکن عام طور پر یہی باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ قانون ظلم ہے، ظلم کا قانون پہلے تھا، اس کو اسلام نے ختم کیا ہے۔ اور پھر متعدد بیویاں رکھنا یہ عین فطرت کے مطابق بھی ہے۔ بعض مرتبہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو پاتی، اگر آدمی کے لیے 1 سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہ ہو تو آدمی کی تمنا دل ہی میں رہ جاتی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا کہ اس کی اولاد بھی ہو، اس کی نسل کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے، اس کے وارثین بھی ہوں۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا وارث مانا ہے، تو نبیوں نے دعا کی ہے اولاد کے لیے۔ اولاد عظیم الشان نعمت ہے ذات باری تعالیٰ کی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کا مطالبہ حضرت ابراہیم نے بھی کیا ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، دعائیں مانگی ہے۔ اب اگر 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہ دی جائے اور وہ دوسرا نکاح کر کے دوسری شادی کر کے اپنے دل کی تسکین کو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ اسے دوسری شادی کی اجازت دی جائے۔ اسی طرح بعض مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں
جہاں گرمی کی زیادتی ہوتی ہے اور مرد کی توانائی زیادہ ہوتی ہے تو ایک سے زیادہ عورت کی متلاشی ہوتی ہے. اگر وہاں ایک سے زیادہ عورت پر پابندی لگائی جائے اس کا نتیجہ زناکاری نکلتا ہے. یورپ میں پابندی لگائی گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ایک سے زیادہ بیوی تو نہیں رکھ سکتے لیکن پرائیویٹ سیکریٹری کے طور پر اپنی داشتہ رکھتے ہیں جن سے وہ سر عام زنا کرتے ہیں, اس کی عام اجازت ہے. تو عجیب قانون ہے, شادی کرنا اور نکاح کرنا ممنوع قرار دیا گیا اور زنا کی اجازت دے دی گئی, اور اسی معاشرے کو مہذب قانون کہا جاتا ہے. اس کو تہذیب یافتہ لوگ کہا جاتا ہے کہ یہ مہذب قانون ہے. حالانکہ مہذب تو وہ ہے کہ جس میں شادیوں کی اجازت کے ساتھ بیوی بنا کر اسے اپنے خدمت میں رکھا جائے, اپنے پاس رکھا جائے. تو جہاں بھی ایک سے زیادہ عورت پر پابندی لگائی گئی ہے وہاں نتیجہ زناکاری نکلا ہے, اور پھر وہ لوگ مجبور بنے ہیں کہ قانون وہی بنایا جائے جو پہلے قانون تھا کہ آدمی کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی جائے. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اسلام کا یہ قانون کیا ہے. اصل معاملہ ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا. پانی دیکھے ہوئے گلاس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر قانون نازل کر دیا گیا کہ ایک مرد 4 بیویاں ایک وقت رکھ سکتا ہے. ایک کو طلاق ہو جائے یا ایک وفات پا جائے, اب 3 رہ گئی ہے, اب وہ ایک اور کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے. یعنی ایک وقت میں 4 بیویاں رہ سکتی ہے بشرطے کہ وہ ان کے درمیان عدل و انصاف کرے, اور اگر عدل نہیں کر سکتا, ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا, پھر ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی ہے. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت کریمہ نازل کر دی گئی جو عام امت کے لیے ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح کیے ہیں, 11 بیویاں آپ کی خدمت میں رہی ہیں. 2 بیویوں نے آپ کی زندگی میں وفات پائی. جس وقت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں اور آپ کے گھر کے اندر 9 بیویاں تھیں. عام طور پر یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ امت کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 بیویاں کیوں کی ہیں. ایک اعتراض یہ ہے, اس کو بھی آپ سنتے چلے, اور جو ادھر ادھر متوجہ ہے یا نیند کا خمار اور غلبہ ہے تو وہ اپنی حیت کو بدل لیں. جس حیت پر بیٹھے ہوئے ہیں دوسری حیت تبدیل کر لیں تاکہ یہ خمار آپ کا زائل ہو جائے اور بات مکمل طور پر آپ کے کانوں میں داخل ہو کر دل تک پہنچ سکے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں. تو عام طور پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے نبی پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ نے 9 بیویاں رکھی ہیں, اور اس بات کو آپ کی خواہش پرستی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے خواہش کے طور پر ایسا کیا ہے. حالانکہ رسول اکرم علیہ السلام کی ذات کو دیکھا جائے اور ان نکاحوں پر غور کیا جائے تو یہ بات بالکل آشکارا ہو جاتی ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فعل جنسی یا خواہش پر مبنی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق تھا. ہم محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول اور پیغمبر مانتے ہیں, اور نبی اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مقرب بناتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی وحی اس پر نازل کرتے ہیں, اور وہ انسان اللہ کی وحی کے خلاف نہ کچھ بولتا ہے اور نہ کچھ عمل کرتا ہے. جب بندہ کسی کو نبی مان لے اب اس پر وہ کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا, لیکن شبہات غیروں کی جانب سے دل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں, ان کو رفع کرنا, دور کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس محفل کا مقصد بھی آج ہی ہے. تو سوال سمجھ میں آیا کہ عام امت کے لیے 4 اور رسول اللہ کے پاس کتنی ہے 9. تو 9 بیویاں ہونے کی وجہ سے آپ کو خواہش پرستی کے
اور اسی طرح جنسی خواہشات کو پورا کرنے والا عام امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب آپ اگر رسول اکرم علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں گے تو یہ بات بالکل آپ کے ذہن سے صاف ہو جائے گی کہ آپ کا یہ عمل جنسی یا خواہش پر حقیقت میں مبنی بالکل نہیں تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو مکمل طور پر مٹانے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا کوئی بھی عمل وہ خواہش نفس کے مطابق نہیں ہوتا، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اس وقت رسول اکرم علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے۔ کتنی؟ 25 سال، اور یہ عین جوانی کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر ہے 40 سال۔ اگر آپ کا نکاح کرنا خواہشات کی وجہ سے ہوتا تو آپ علیہ السلام اپنے سے 15 سال بڑی 40 سالہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ آپ اپنے بیٹے کا نکاح کر سکتے ہیں 40 سالہ عورت سے جو آپ کا جوان بیٹا ہو۔ اگر 25 سال کی لڑکی ہوگی آپ کہتے ہیں کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس کا رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے کتنے سال کی عمر؟ 40 سال کی عمر والی اس خاتون سے نکاح فرمایا ہے جس کے 2 شوہر پہلے فوت ہو چکے ہیں اور جو اولاد والی بھی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام پورے 25 سال تنہا حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرماتے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی اس وقت رسول اکرم علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سال ہے۔ تو 50 سال کا زمانہ صرف ایک عورت کے ساتھ رسول اللہ نے گزارا ہے، اور وہ حضرت خدیجہ ہے جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی اور 2 شوہروں سے پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ اب یہ بات اگر آپ کے ذہن میں ہوگی، کوئی لاکھ آپ پر شبہات پیش کر سکے، اعتراض پیش کر سکے، تو انشاءاللہ آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی شبہ و شبہات پیدا نہیں ہوں گے، چونکہ خواہش کا زمانہ وہ جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا زمانہ یہ پورا 50 سال کا طوفان اور شباب کا زمانہ ہے۔ مگر آپ نے اس طرح زندگی گزاری کہ مکے میں رہنے والوں نے آپ کو ساحر کہا ہے، آپ کو مجنوں کہا ہے، آپ کو دیوانہ کہا ہے، آپ کو شاعر کہا ہے، لیکن آپ کے ان دشمنوں نے بھی جو آپ پر الزام لگانے والے تھے کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کیا جو آپ کی طہارت کے اور آپ کے خلوص و للہیت کے اور آپ کی زندگی کو مشکوک بنانے کے مترادف ہو۔ کوئی بھی ایسا جملہ استعمال نہیں کیا۔ پورا 50 سالہ زمانہ کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرا ہے، اور آپ کی شان پر اور آپ کی ذات پر انگلی اٹھانے کا کسی کو موقع میسر نہیں آیا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ پورا 50 سالہ زمانہ جس میں کسی کافر کو بھی انگلی اٹھانے کی اجازت نہ ہو، اور پھر اس کے بعد جب بڑھاپا آیا ہے اس کے بعد آپ نے متعدد نکاح کیے ہیں، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ضرور وہ کسی مصلحت کی بنیاد پر اور کسی حکمت کی وجہ سے کیے گئے ہیں۔ اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اسی طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ 2 نکاح کیے، لیکن حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 6 سال ہے۔ آپ کی رخصتی نہیں ہوئی۔ جب آپ کی عمر 9 سال ہو جاتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال ہونے پر آپ کی رخصتی ہوتی ہے۔ تو 6 سال اس وقت آپ کی عمر ہے جب آپ کا نکاح ہوا ہے، لیکن بالغ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی رخصتی نہیں کی گئی۔ حضرت سودا بڑی خاتون ہے، حضرت سودا رضی اللہ عنہ بڑی عمر والی ہے اور بیوہ ہو چکی ہیں، ان کی عمر بھی 50 سال ہے۔ اس عورت سے رسول اکرم علیہ السلام نکاح فرماتے ہیں
جو آپ کے گھر آ جاتے ہیں رخصتی ہو جاتی ہے. اور پھر سن 2 ہجری تک یعنی 4-5 سال کا زمانہ اللہ کے رسول علیہ السلام تنہا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی دوسری بیوی نہیں ہوتی. تو اس طرح آپ کی زندگی کے 54 سال اس طرح گزرے ہیں کہ 50 سال کی عمر تک صرف حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں تھی اور آپ کے بعد حضرت سودا آپ کے نکاح میں رہی. 54 سال کی عمر تک رسول اکرم علیہ السلام کے نکاح میں 2 بیویاں جمع نہیں ہوئی ہیں. تو یہ 54 سال یہی زمانہ تو خواہش کے لیے ہوتا ہے, یہی زمانہ تو شباب کا اور جوانی کا زمانہ ہوتا ہے. لیکن یہ آپ علیہ السلام کی مکمل زمانہ جو غفوان شباب کا ہے, جو آپ کی طاقت کا مکمل طور پر زمانہ ہے, 54 سال کا گزر جاتا ہے مگر صرف آپ کے نکاح میں ایک بیوی موجود ہے. اب 54 سال آپ نے ایک بیوی کے ساتھ گزارے, 54 سال کے بعد آپ کے نکاح میں متعدد بیویاں آئی ہیں, جس کی ترتیب یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر کا اس وقت سال ہے 55 سال. کون سا سال ہے آپ کی عمر کا؟ 55واں سال. تو 55ویں سال میں 2 بیویاں آ کر جمع ہوئی ہے, ایک حضرت سودا اور دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو 55 سال کی عمر میں 2 بیویاں جمع ہوئی. پھر آگے سن 3 ہجری میں رسول اکرم علیہ السلام حضرت حفصہ سے نکاح کرتے ہیں. ان کے شوہر وفات پا جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح رسول اکرم علیہ السلام سے کرتے ہیں. اس وقت آپ کی عمر کا کون سا سال ہے؟ 56واں سال. تو 56ویں سال میں آ کر 3 بیویاں جمع ہوئی ہیں. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کے 4تھے سال میں حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح فرماتے ہیں. اس وقت آپ کی عمر کا 57واں سال ہے. تو 57ویں سال میں حضرت رسول اکرم علیہ السلام کے پاس 4 بیویاں جمع ہوئی ہیں, جبکہ عام امت کو پہلے ہی 4 بیویاں دینے کی اجازت اور رکھنے کی اجازت دی گئی تھی. لیکن اب 57ویں سال میں رسول اکرم علیہ السلام کی 4 بیویاں جمع ہوتی ہیں. یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے. اس عمر میں دینی مصلحت کی وجہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے, خواہشات کے لیے یا اپنی جنسی مفاد کے لیے نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد پھر آگے حضرت ام سلمہ سے سن 4 ہجری میں, اسی طریقے سے حضرت جویریہ سے سن 6 ہجری میں, حضرت میمونہ اور حضرت صفیہ سے سن 7 ہجری میں رسول اکرم علیہ السلام نے نکاح فرمایا, جو آپ کی عمر کے اخیر کے 5-6 سال کا زمانہ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ پوری جوانی کا زمانہ 54 سال آپ ایک عورت کے ساتھ گزارے اور پھر اخیر عمر میں بڑھاپے میں رسول اکرم زیادہ بیویاں کرے؟ تو اس کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں ہو سکتا ان زیادہ بیویاں کرنے کا کہ اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ان کی اشد ضرورت تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ نکاح کیے ہیں, ان نکاحوں پر اگر آپ سرسری نگاہ ڈالتے چلے تو آپ کے سامنے مسئلہ بالکل اور زیادہ آشکارا ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے کا ماحول اور معاشرہ کیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کے اندر تھے, آپ کی جوانی کا زمانہ تھا. ابو طالب جو رسول اکرم علیہ السلام کے چچا ہیں, مکہ مکرمہ کی مکمل کمیٹی جو وہاں کے رئیسوں کی کمیٹی ہے, وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ابو طالب سے کوئی معاملہ کیا جائے. اور پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پیشکش کی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ ملک عرب کے بادشاہ بنے تو ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو آپ کے قدموں میں اتنا مال لا کر رکھ دیا جائے گا کہ آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوگا. اور اگر آپ حسین عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ملک عرب کی کسی بھی عورت پر ہاتھ رکھیں, وہ آپ کے نکاح میں دے دی جائے گی.
اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس جوانی کے عالم میں کیا فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے پر چاند رکھ دیا جائے، میں اللہ کی طرف بلانے سے نہیں رک سکتا، میری یہ دین کی دعوت بند نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کا مقصد عورتوں کا حصول ہوتا تو یہ بہترین موقع تھا، جوانی کا زمانہ بھی تھا، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس آفر کو ٹھوکر سے اڑا دیا، فرمایا کہ مجھے کوئی بھی منظور نہیں ہے، اللہ کے نام کی دعوت یہ بند نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نبی کا سب سے بڑا فریضہ وہ تبلیغ رسالت ہی ہوا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ متعدد نکاح کیے ہیں، ایک تو رسول اکرم علیہ السلام نے بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیا ہے کہ اسے غلام بنا کر نہ رکھا جائے، اس کے جو جائز حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی جائے، اسے مکان دینا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے لباس کا انتظام کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نکاح نہ کرتے، پھر کوئی انسان کہہ سکتا تھا کہ عورت کے حقوق ادا کرنا تو بہت مشکل ہے، آپ کے پاس تو بیویاں نہیں تھی اس لیے آپ نے حقوق بیان کر دیے۔ اب یہ کوئی بہانہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ نے 9 بیویوں کے حقوق ادا کیا ہے تو آپ ایک کا حق کیوں ادا نہیں کر سکتے؟ اب کوئی بھی عورتوں پر ظلم کرنے والا بہانہ نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ آپ نے 9 کے حق ادا کر کے دکھائے۔ اسی طرح کسی آدمی کے نکاح میں 2 ہے کہ 3-4 بیویاں ہیں، اب وہ انسان کہہ سکتا کہ میں ان کے درمیان انصاف کس طرح کروں؟ اللہ کے رسول نے 9 بیویاں کر کے بتا دیا کہ میں نے 9 کے درمیان انصاف کیا ہے، تم 4 کے درمیان عدل و انصاف کیوں نہیں کر سکتے؟ اب یہ 2 یا 3-4 بیویاں رکھنے والا کوئی بہانہ اپنے ظلم کے لیے نہیں بنا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل طور پر مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جس طرح مردوں کے لیے پیغمبر اور رسول ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی آپ رسول اور پیغمبر ہیں۔ جس طرح آپ نمونہ مردوں کے لیے ہیں، اسی طرح آپ نمونہ عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جس طرح مردوں کی ضرورت ہے، اسی طرح عورتوں کی بھی ضرورت ہے جو رسول اکرم علیہ السلام کے مشن کو اور آپ کی تعلیم کو عام کرے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ متعدد نکاح کیے ہیں بڑھاپے میں، یہ اس وجہ سے فرمائے ہیں تاکہ اسلام کی تعلیمات عام ہو جائے، اسلامی تعلیمات کی اشاعت ہو جائے، اور آپ کے نکاح کرنے کی وجہ سے اس کا مکمل فائدہ ہوا ہے۔ آپ صرف اندازہ لگائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، اس وقت آپ کی عمر 18 سال ہے، اور پھر آپ کے بعد 48 سال زندہ رہتی ہے۔ 48 سال تک آپ نے دین کی اشاعت کی ہے، آپ نے دین کو پھیلایا ہے، اور آپ سے بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں جو روایات ملتی ہے ان کی تعداد 2210 روایتیں ہیں۔ تو کتنا بڑا حدیث کا ذخیرہ حضرت عائشہ نے امت تک پہنچایا ہے، تو کتنا بڑا فائدہ ہوا ہے رسول اکرم علیہ السلام کا حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے 368 روایتیں ہیں جو انہوں نے اللہ کے رسول کی نقل فرمائی ہے۔ کتنی بڑی ہمارے کتنی یاد ہوں گی؟ 10 حدیثیں بھی یاد نہیں ہوں گی، 50 ہوں گی۔ انہوں نے جو روایتیں بیان کی ہے ان کی تعداد 368 ہے جو کتابوں میں منقول ہے۔ اور اعلام الموقعین کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے فتاوی جو انہوں نے رسول اکرم علیہ السلام کے بعد دیے ہیں، اگر ان فتووں کو جمع کیا جائے تو مکمل کتاب تیار ہو جائے گی۔ تو یہ تعلیم کا اور باقی ازواج مطہرات کی بھی کثیر روایتیں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بطور نمونے کے میں نے 2 بیویاں رسول اکرم علیہ السلام کی نمونے کے طور پر آپ کے سامنے ان کی روایات بیان کی ہیں۔ اسی طرح ہر عورت سے اور ہر بیوی سے آپ کے مکمل طور پر حدیثیں اور تعلیمات آپ کی عام ہوئی ہیں۔ اب یہ مقصد تھا کہ تاکہ دین کی اشاعت ہو، دین عام ہو، اور پھر
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو اعلیٰ ہے. جو غلام ہوتا ہے اس غلام کو 2 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، 2 سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. غلام کے مقابلے پر جو انسان آزاد ہے اسے 4 کی اجازت دی گئی ہے. تو غلام کے مقابلے پر آزاد کا درجہ بڑا ہے، اسے ڈبل کی اجازت دی گئی. اب آزاد سے کتنا بڑا درجہ ہوتا ہے رسول اللہ کا، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو اس قاعدے سے بھی آپ کے لیے عام امت سے بڑھ کر 4 کی اجازت ہونی چاہیے. تو عقل بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے. اور پھر پہلے پیغمبروں کا میں نے حوالہ دیا کہ 100 اور 1000 تک بیویاں ان کے نکاح کے اندر موجود تھی. اور پھر امت کو یہ نقطہ بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے وہ 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائی ہے. کتنے؟ 40 مردوں کی. اور پھر وہ مرد بھی دنیا کے نہیں بلکہ 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی ہے. اور ایک جنتی کو 100 اس دنیا کے انسانوں کی طاقت دی جائے گی. اس دنیا میں جتنی طاقت 100 انسانوں کو ہے وہ ایک جنتی کو ملے گی. اور ایک جنتی نہیں بلکہ 40 جنتیوں کی طاقت رسول اللہ کے اندر موجود ہے. تو آپ کے اندر کتنی طاقت تھی؟ 4000 مردوں کی طاقت تھی. اور ایک انسان کو کتنا بیویاں رکھنے کی اجازت ہے؟ 4 بیویاں رکھنے کی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر 4000 مردوں کی طاقت ہے. جب ایک مریم سے انسان کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے اندر 4000 مردوں کی طاقت ہے. تو 16000 بیویاں آپ کے نکاح میں ہونا چاہیے تھی، اس لیے کہ آپ کے اندر ان کے حقوق کو ادا کرنے کی طاقت ودیعت فرمائی گئی تھی. اب آپ سوچیں، جس انسان اور جس ذات کے اندر 16000 بیویوں کا حق ادا کرنے کی طاقت ہو، وہ صرف 9 بیویوں پر اکتفا کرے، وہ اپنی خواہشات کو کتنا مٹانے والا ہوگا، تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور آپ کی طاقت کا اندازہ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں. رکانہ بہت بڑا پہلوان ہے، آپ اسے کئی مرتبہ پچھاڑتے ہیں. جو بڑا شہ سوار ہے مکہ مکرمہ کا. اور جب خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ چٹان کو توڑنے میں ناکام ہو گئے ہیں، بڑے زور لگا لیے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب ضرب لگاتے ہیں تو وہ پتھر کی چٹان شق ہو جاتی ہے. یہ رسول اللہ کی طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. جب آپ پر وحی ہوتی، اگر آپ سواری پر سوار ہوتے تو سواری بوجھ میں دب کر بیٹھ جاتی، برداشت نہیں کر سکتی. مگر رسول اللہ نے اس وحی کا تحمل فرمایا ہے، اسی لیے کہ آپ کے اندر طاقت تھی. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب جس وحی کو، جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکیں اسے رسول اللہ نے برداشت کیا ہے، تو معلوم ہوا آپ کے اندر پہاڑوں سے زیادہ طاقت ہے. اور اس کے باوجود کہ آپ 16000 بیویوں کی طاقت رکھتے ہیں، آپ نے 9 بیویوں پر اکتفا کر کے امت کو تعلیم دی ہے اور بتا دیا ہے کہ میں خواہشات کو مٹانے والا ہوں اور مجھ سے زیادہ جنسی خواہشات کو مٹانے والا دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو 4 بیویوں کی اجازت دیتے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکریٹری کے طور پر عورتوں کے درمیان اس کی دعوت کو عام کر سکے. آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے، مردوں میں اپنے اس کام کی دعوت آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے، لیکن اپنے مشن کو عورتوں کے ساتھ سمجھانا، عورتوں میں اسے بیان کرنا، یہ عام طور پر مشکل ہوتا ہے. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ عام امتی کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ وہ 4 بیویاں کرے تاکہ اس آدمی کی دعوت، اس کے مشن کو وہ عورتوں کے درمیان رواج دے سکے. تو جب ایک عام انسان کو عورتوں کے درمیان اس کی دعوت کو عام کرنے کے لیے 4 کی اجازت ہے، تو رسول اللہ تو پورے عالم کے لیے، بلکہ عالم کے لیے نہیں عالمین کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو آپ کے لیے متعدد بیویاں ہونا یہ عین فطرت کے اور عین عقل کے مطابق ہے، کیونکہ آپ کی دعوت کو عام کرنا وہ چند عورتوں کے درمیان نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کے درمیان بیان کرنا مقصود تھا.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے تاکہ پرائیویٹ سیکریٹری کے طور پر آپ کی یہ بیویاں آپ کی تعلیمات کو، آپ کی سنتوں کو عام کر سکیں۔ اس لیے کہ آپ کے صحابہ آپ کی باہر کی زندگی کو بیان کرنے والے موجود تھے، اسی لیے آپ نے وضو کس طرح کیا ہے، آپ نے سرما کس طرح لگایا ہے، آپ نے کلی کتنی کی ہے، آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بات کرتے ہیں تو آپ سے کس طرح کا ظہور ہوتا ہے، آپ دیکھتے کس طرح ہیں، آپ کے چلنے کا انداز کیا ہے، آپ کھانا کس طرح کھاتے ہیں، یہ تمام کیفیات صحابہ نے بیان فرمائی۔ یہ ظاہری زندگی تھی، لیکن آپ گھر کے اندر کیا کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ کے نکاح میں چند بیویاں نہ ہوتی تو آپ کے گھر کے اندر کی جو زندگی ہے وہ امت کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی تھی۔ تو عین حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے نکاح میں چند بیویاں ہوں جو آپ کی گھریلو اور اندر کی زندگی کو بھی بیان کرے، تاکہ گھر کے اندر ایک بندہ کس طرح رہے امتی کو معلوم ہو، اور پھر وہ اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرے۔ تو آپ کی خلوت والی اور گھر کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے متعدد نکاح کی ضرورت تھی، اور آپ نے اسی کے لیے اپنے بڑھاپے میں نکاح کیا ہے تاکہ آپ کی گھریلو زندگی بھی امت کے سامنے نمونہ بن جائے۔ اور پھر متعدد بیویاں کرنا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ مختلف قبیلوں کی، مختلف زبانوں کی عورتیں آپ کے نکاح میں آتی ہیں۔ قبیلے بھی الگ الگ ہیں، ان کے مزاج بھی الگ الگ ہیں، طبیعتیں الگ ہیں، لیکن آپ کے نکاح میں وہ آئی ہیں، جمع ہوئی ہے۔ کسی ایک بیوی نے بھی آپ کی شان اقدس پر ایک انگلی بھی نہیں اٹھائی ہے، بلکہ آپ کے اخلاص، آپ کی للہیت اور آپ کی طہارت اور پاکیزگی کا امت کے سامنے اعلان فرمایا ہے اتفاقی طور پر۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ ایک بیوی ہوتی ہے، وہ بھی اپنے شوہر کتنی برائیاں کرتی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کسی بیوی سے کوئی آپ ایک بات بیان نہیں کر سکتے جو آپ کی شان کے خلاف اس نے بیان کی ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ مختلف قبیلوں کی عورتیں آپ کے نکاح کے اندر ہے، مگر آپ کی خلوص للہیت یا آپ کی ذات کو مشکوک بنانے کے لیے وہ ایک جملہ استعمال نہیں کرتی، بلکہ آپ کی طہارت کی، آپ کی پاکیزگی کی وہ مکمل طور پر شہادت دیتی ہیں۔ اور کیسی شہادت ہے، آپ ایک جملے سے اندازہ لگائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو آپ کے نکاح میں کتنے دن رہی؟ 9 سال تک مکمل رہی آپ کی زندگی میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ 9 سال میں نے گزارے، لیکن اس 9 سالہ زمانے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہ میرا سطر دیکھا اور نہ میں نے آپ کا سطر دیکھا۔ کیا دنیا میں شوہر بیوی یہ ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ مدت العمر وہ ایک ساتھ رہے اور ایک دوسرے کا سطر نہ دیکھا ہو؟ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کے علاوہ یہ نمونہ کون پیش کر سکتا ہے؟ تو یہ آپ کی پاکیزگی ہے، اور یہ آپ کے اگر یہ نکاح نہ ہوتے تو پھر اس بات کو اور اس شرم و حیا کو بیان کرنے والا کون ہوتا؟ کیا مرد بیان کرتے؟ اس پاکیزگی اور آپ کی شرم و حیا کو بیان کرنے والی وہ آپ کی بیویاں ہی ہو سکتی تھی۔ اس لیے متعدد نکاح کرنا آپ کے لیے عین حکمت کا تقاضا بھی تھا، اور اسلامی تعلیمات بھی یہی تھی، اور پھر قانون الہی بھی آپ کے لیے یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 1 سے زیادہ بلکہ 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات دی ہیں جو آپ کے لیے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بہت سی مثلاً امتی جب سوتا ہے تو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب پیغمبر سوتے ہیں تو سونے سے پیغمبر کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب آپ کہیں کہ نہیں میں بھی ایسے ہی وضو کروں گا، مجھے وضو کی ضرورت نہیں، ایسے ہی نماز پڑھوں گا، رسول اللہ نے بھی ایسی ہی پڑھی ہے، تو بے وقوف ہوگا۔ بھائی تیری نیند نبی کی نیند سے نہیں مل سکتی۔ تو بہت سی خصوصیات ہیں۔ خصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے، دلائل النبوہ میں، اسی طرح مواہب لدنیہ میں بہت سی خصوصیات آپ کی بیان کی گئی ہے۔ وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، نکاح میں آپ کی جو چند خصوصیات ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔
1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ابھی، تھکے تو نہیں نا؟ کیا تھا، کیا بیان چل رہا تھا؟ سن گئے؟ بات کہاں تک پہنچی؟ کہاں تک پہنچا سبق؟ میں کیا بیان کرنے والا تھا، کیا کر رہا یعنی آپ کی چند خصوصیات ہیں نکاح کے تعلق سے، اور وہ خصوصیات آپ جا کر سنیں جو آپ کو یاد رہے، میں معلوم کر سکتا ہوں پھر آگے بھی۔ نمبر 1، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ امتی کے لیے 4 کی اجازت ہے، لیکن آپ کو اجازت دی گئی ہے، یہ آپ کے لیے حکم ہے، 4 سے زیادہ کا امتی کے لیے نہیں ہے۔ دوسرے، آپ کے لیے جو آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے خاندان کی جو عورت ہے جس نے ہجرت نہیں کی، اس سے آپ کا نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ آپ کے باپ کے خاندان کی ہو یا آپ کے ماں کے خاندان کی عورت ہو، اس عورت نے ہجرت کی ہے، آپ اس سے نکاح کر سکتے تھے، اور جس نے ہجرت نہیں کی اس سے آپ کا نکاح جائز نہیں تھا۔ اور آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے ہجرت کی قید ہے نہیں ہے۔ اگر ہجرت کی قید لگا دی جائے تو نکاح ہو جائیں گے آپ کے، مل جائے گی آپ کو عورت؟ نہیں ملے گی۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ اپنے باپ اور ماں کے خاندان کی اس عورت سے نکاح کر سکتے ہیں جس نے مکہ مکرمہ سے مدینہ یا حبشہ ہجرت کی ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کو اگر کوئی عورت نکاح کی پیش کرے بغیر مہر کے، عورت بغیر مہر کے نکاح کرے اور آپ اسے قبول کر لیں تو بغیر مہر کے آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ امتی کے لیے بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ اگر آپس میں یہ طے کر لیں لڑکا اور لڑکی کہ وہ مہر نہیں دیں گے تب بھی مہر مثل واجب ہوگا، لیکن نبی کے لیے بغیر مہر کے نکاح کی اجازت تھی۔ ایک بندہ 2، 3، 4 بیویاں ایک ساتھ رکھتا ہے، اس کے لیے قانون یہ کہ وہ ان کے درمیان عدل کرے، انصاف کرے، برابری کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے بیویوں کے درمیان برابری کرنا یہ واجب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے برابری کی ہے۔ 2 چیزوں میں برابری ضروری ہے، ایک تو شب باسی میں، ایک بیوی کے ساتھ جتنی رات رہتا ہے دوسری کے ساتھ بھی اتنی رہے، یہ قانون ضروری ہے۔ اسی طرح جو کھانے پینے کا سامان ہے، ضروریات زندگی، جو ایک کو دیتا ہے وہ دوسری کو دے دے، نفقہ اتنا خرچ ایک کو دیا جا رہا ہے دوسری کو بھی اتنا ہی خرچ دیا جائے گا۔ یہاں لاپرواہی ہوتی ہے، ایک کو دیا جا رہا ہے اور دوسری کا کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے برابری ضروری نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے برابری کی ہے۔ اور خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اور کتنی برابری کا خیال رکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بیمار ہوئے اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے اجازت لی کہ میں حضرت عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں اجازت لے کر کے آئے ہیں، جبکہ اجازت لینے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو یہ متعدد خصوصیات ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو نکاح کے سلسلے میں ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امتی سے زیادہ آپ کو نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور پھر جب آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کے بعد آپ کو نکاح کی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے اعلان کیا لا تحل لک النساء من بعدہ، کہ آپ ان عورتوں کے بعد آپ کے لیے اور دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں۔ اگر آپ کا منشا جنسی خواہش ہوتا تو آپ اپنی ذات کے بارے میں یہ اعلان ہرگز نہ کرتے۔ اس پابندی کو آپ نے خود بیان کیا ہے کہ میرے لیے اب ان کے علاوہ کوئی اور دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں۔ آپ کا یہ اعلان کرنا
اور اپنی ذات کے بارے میں اس پابندی کو امت کے سامنے بیان کرنا، یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ عمل خالص و مذہب اسلام کی اشاعت کے لیے اور دین کے فائدوں کے لیے تھا، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ اب ان نکاحوں میں کتنے فائدے حاصل ہوئے اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف ایک بیوی ہے جو آپ کے نکاح میں اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہیں، باقی جو بیوی آئی ہیں ان کے بچوں کے ساتھ نہیں آئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے موجود ہیں اور بچوں کے ساتھ وہ آپ کے نکاح میں آئی اور سوتیلی اولاد کی آپ نے پرورش کی ہے۔ اگر ام سلمہ سے نکاح نہ کیا جاتا، اب سوتیلی اولاد کی پرورش کس طرح کرنی ہے، امت کو کس طرح معلوم ہوتا، کس طرح پتہ چلتا؟ تو سوتیلی اولاد کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے یہ بتانے کے لیے آپ نے بچوں والی عورت حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا۔ آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، کبھی میں پیالے میں ادھر ہاتھ ڈالتا، کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا، کبھی ادھر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ اور ایک جگہ سے کھاؤ۔ تو آپ نے تعلیم دی ہے اپنی اولاد کو جو سوتیلی اولاد ہے، تو اگر آپ نکاح میں نہ آتی تو سوتیلی اولاد کی پرورش کا کھانا خالی رہ جاتا، جبکہ آپ ہر آدمی کے لیے نمونہ ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح کیا ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ کا قبیلہ ہے بنو المصطلق، یہ قبیلہ جنگ میں قیدی بنا کر رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا، انہی میں حضرت جویریہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب باندیا غلام تقسیم کیے تو حضرت حارث کے نکاح کے اندر آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس پھر یہ حاضر ہوئی کہ میرے آقا نے مجھے کہا ہے کہ تم اتنا مال مجھے لا کر کے دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مال میں تمہاری جانب سے ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں یا کہ قبول ہے؟ انہوں نے قبول فرما لیا اور ان کے بدلے میں تمام مال رسول اکرم علیہ السلام نے ادا فرمایا اور آپ نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اب جب حضرت جویریہ کا نکاح ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو صحابہ نے جو غلام باندیا تھے سب کو آزاد فرما دیا۔ حضرت جویریہ کے قبیلے کے 100 گھرانے صحابہ کے غلام بن چکے تھے، ان 100 گھرانوں کو آزادی اس وجہ سے ملی کہ حضرت جویریہ رسول اللہ کے نکاح میں آ گئی ہے۔ جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ یہ قبیلہ تو رسول اللہ کا رشتہ دار بن گیا ہے تو تمام کو آزاد فرما دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اپنے خاندان اپنے قبیلے کے حق میں نے جویریہ سے زیادہ بابرکت عورت کوئی نہیں دیکھی کہ ان کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ اب یہ مقصد تھا تاکہ ان لوگوں کو آزادی مل جائے۔ اب 100 گھرانوں کو آزاد کرایا ہے رسول اکرم علیہ السلام نے، یہ فائدہ تھا حضرت جویریہ سے نکاح کرنے کا۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، اور ابو سفیان کون ہے؟ مکہ مکرمہ میں قائد ہے اس لشکر کے جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے، جو جنگوں پر جنگیں لڑ رہا ہے، جو رسول اللہ کی جان کے مال کے اور اسلام کے مخالف ہے اور اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں، رسول اللہ کی جان لینا چاہتے ہیں۔ اس قافلے کے سپہ سالار ہیں ابو سفیان۔ ان کی بیٹی ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، مکہ مکرمہ سے حبشہ ہجرت کی۔ حبشہ جانے کے بعد ان کا شوہر نصرانی ہو گیا اور پھر مر گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، اور جب یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نکاح کے اندر آئی تو ابو سفیان نے کیا کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کہ محمد نوجوان آدمی ہے اور محمد کی ناک کو خاک آلود نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ ناک والے ہیں، عزت والے ہیں، انہیں ذلیل نہیں کیا جا سکتا، ہم ان کو مٹانے پر آمادہ ہے اور ہماری بیٹی ان سے نکاح کر رہی ہے۔ تو بڑی بڑی جنگیں جو ان کے دل میں اثر نہیں کر پائی تھی، اس کفار کے اور اس سپہ سالار کے حوصلے کو اس نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پس فرما دیا۔
تو کفر کے قائد کے حوصلے پست ہو گئے، حضرت ام حبیبہ سے نکاح کرنے کی وجہ سے یہ فائدہ اسلام کو پہنچا ہے۔ اسی طرح ہر عورت سے نکاح کرنے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے مکمل فائدے ہیں، جن کا اسلام کو اور عام امتیوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کم عمری میں نکاح کیا ہے۔ اب کسی انسان کی بیوی اگر بڑی ہے عمر میں تو وہ برتاؤ اس طرح کرے جس طرح رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اور کسی انسان کی بیوی اگر کم عمر ہے تو وہ اس طرح برتاؤ کرے جس طرح رسول اللہ نے حضرت عائشہ کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ مکمل نمونہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے حضرت سودا کے ساتھ نکاح کیا، دونوں کی عمر کتنی 50 سال کی ہے۔ اگر شوہر بیوی ہم عمر ہے تو اس طرح برتاؤ کیا جائے اس طرح حضرت سودا کے ساتھ آپ نے کیا ہے۔ بچوں والی عورت آپ کے نکاح میں ہے تو اس طرح سلوک کرے جس طرح حضرت ام سلمہ کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا ہے۔ تو ہر نمونہ ہے۔ تو اگر کم عمر والی عورت آپ کے نکاح کے اندر ہے تو سلوک حضرت عائشہ کے طریقے پر ہونا چاہیے جو رسول اکرم علیہ السلام نے کیا ہے۔ 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوتی ہے، یہ ہے وہ سواد اور یہ ہے وہ تن جو نوپور شرما نے کیا ہے، جس کی وجہ سے آج کی مجلس منعقد کی گئی۔ تو متعدد نکاح کیے ہیں، مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب ایک کم عمر کی لڑکی سے آپ نے نکاح کیا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ کم عمر والی بیوی سے کس طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ نے کس طرح سلوک کیا پہلے وہ بتاؤں۔ 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی، بالغ ہو چکی ہیں، 9 سال کی عمر میں آپ بالغ ہو چکی ہیں جب آپ کے رخصتی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس موجود ہیں، محلے کی لڑکیاں حضرت عائشہ کے پاس گڑیا لے کر، وہ گڑیاں مورتی والی نہیں تھی، تصویر والی، وہ کپڑے کی تھی جن کے اندر نقش و نگار نہیں ہوتا، وہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ چونکہ آپ کی عمر بھی کم ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو بھی لڑکی ہوتی ہے 12-13 سال کی بھی وہ بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو وہ لڑکیاں چلی جاتی، اللہ کے رسول انہیں برا کر لاتے کہ کیوں جا رہی ہو، میرے سامنے بھی کھیلو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 55 سال جب آپ کے نکاح میں اور آپ کی رخصتی ہوئی ہے، آپ کے حرم کے اندر آئی ہیں، تو آپ نے 55 سال کی عمر کے اعتبار سے برتاؤ نہیں کیا، آپ نے برتاؤ وہ کیا ہے جو حضرت عائشہ کی عمر کے مطابق تھا۔ آج کل بوڑھا آدمی اگر جوان عورت سے نکاح کرے تو وہ اپنی عمر کے اعتبار سے ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، رسول اللہ نے اپنی بیوی کے اعتبار سے سلوک فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس طرح زندگی گزاری حضرت عائشہ کے ساتھ، آپ اندازہ لگائیں، آپ نے مسابقت بھی کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت عائشہ کے چلو دوڑ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کون نکلتا ہے۔ حضرت عائشہ اس وقت ہلکے وزن کی تھی تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، رسول اللہ پیچھے رہ گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عائشہ کا وزن بڑھا، آپ نے فرمایا کہ چلو پھر بازی لگاتے ہیں کون آگے نکلتا ہے۔ اب اللہ کے رسول آگے نکل گئے اور حضرت عائشہ زیادہ وزن کی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ تو کیا آپ اس بات کی تائید کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کے اس طرح خیالات رکھے ہیں جس طرح رسول اللہ نے فرمائے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی عمر کا لحاظ رکھا ہے، ان کے ساتھ برتاؤ وہ کیا ہے جو ان کی عمر کے عین مطابق تھا، کہ ان کے ساتھ دوڑ بھی لگائی گئی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس رہنا وہ حضرت عائشہ کو کتنا محبوب ہے، جب عورت اور لڑکی رہنے پر راضی ہو پھر کسی دوسرے کو اعتراض کا حق بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں کیا تھا کہ مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، حالات کمزور بھی تھے اور بہترین حالات بھی ہو جاتے جب مال غنیمت آتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ میرے پاس تنگ دستی ہے، اگر تم اس تنگ دستی سے نکلنا چاہتی ہو تو اپنا حق لے لو اور میرے نکاح سے نکل جاؤ۔ تو اس اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیشکش کو سب سے پہلے حضرت عائشہ نے رد کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ منظور نہیں، آپ کی حالت کیسے بھی ہو میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔
تو حضرت عائشہ سب سے پہلے رد کرتی ہیں اور سب سے زیادہ رسول اکرم علیہ السلام کے قریب رہنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں اور ترجیح دیتی ہیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ رہنا جب عائشہ کو پسند ہے تو پھر کسی دوسری کو کیا حق ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیوی یا آپ کے نکاح کے تعلق سے بات کرے۔ اب آپ سوچیں گے 9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، ہدایہ میں لڑکا کم از کم 12 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتا ہے اور لڑکی 9 سال کی عمر میں۔ عرب کے اندر کھجور استعمال کی جاتی، اونٹنی کا دودھ استعمال کیا جاتا جن کے اندر غذائیت اور تقویت زیادہ ہے، تو اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے آدمی جوان جلدی ہو جاتا ہے، بالغ جلدی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے حرم میں آتی ہے تو اس وقت بالغ ہو چکی ہے۔ عام طور پر کتابوں میں دیکھ کر سوالات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں، لیکن بہت سے ملکوں میں اور اخباروں میں جو بات آ جاتی ہے، دنیا میں جس بات کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، اگر اسے آدمی پیش نظر رکھے پھر اعتراض کا موقع کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ میں آپ کو روزنامہ جنگ کی خبر سناؤں۔ 1986 10 اپریل 1986 کا واقعہ ہے، سمجھ گئے؟ برازیل ایک ملک ہے، وہاں برازیل میں ایک لڑکی ہے جس نے 9 سال کی عمر میں ایک بچی کو جنم دیا ہے، اور پھر 10 اپریل 1986 میں یہ خبر بڑے بڑے اخباروں میں اور بڑے بڑے پمفلیٹوں میں دنیا کے سامنے آئی اور بتایا گیا کہ سب سے زیادہ کم عمر میں بچے کی ماں بننے والی یہ لڑکی ہے جس نے 9 سال کی عمر میں بچی کو جنم دیا ہے۔ یہ برازیل کے اندر واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اگر تاریخ سے واقفی ہے تو پھر بھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تاریخیں بھی نہیں پڑھی جاتی، دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے، بس ساری تواریخ ملاؤں کو پڑھنی ہے، وہ دیکھیں گے اخبار میں فلاں سن میں کیا چھپا تھا۔ بہرحال میں نے آپ کے مسائل اور ان کا حل میں مکمل طور پر یہ اخبار کا نوٹس دیکھا، میرے سامنے آپ سے بھی شیئر کر دیا جائے۔ تو برازیل کے اندر 9 سال کی بچی جب ماں بن سکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کم از کم 8 سال میں بالغ ہوئی ہوگی۔ یہ بھی تو 9 سال کی عمر میں اس بچی نے ایک بچی کو جنم دیا ہے، اور باپ کی عمر تھی اس بچی کے 16 سال، اور اس بچی کی عمر، اس نے بچی کو جنم دیا ہے 9 سال کی عمر ہے۔ تو اس کو ساری دنیا نے قبول کر لیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ آنکھوں کے سامنے ہے، سند موجود ہے، لڑکی سامنے ہے، بچی سامنے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض کیا تو رسول اللہ پر۔ اس واقعے کے بعد تو کسی کو اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، پہلے ہوتا تو ہوتا، جب دنیا میں اللہ نے دکھا دیا کہ 9 سال کی بچی ماں بن سکتی ہے تو وہ بالغ کیوں نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جس نے اعتراض کیا ہے نپور شرما، آپ اس کی مذہب کی کتابیں دیکھیں، منو سمرتی، یہ ان کی مذہبی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ لڑکی کی شادی اس وقت کر دینی چاہیے جب وہ بغیر لباس کے گھوم رہی ہو، اگر بالغ ہونے کے بعد وہ باپ کے گھر رہے گی تو اس کا گناہ باپ کے ذمہ ہوگا۔ یہ منو سمرتی میں لکھا ہوا ہے جو ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے، اور اس کے اندر عمر کیا لکھی گئی ہے لڑکے لڑکی کی شادی کی، اس کے اندر لکھا ہے لڑکے کی عمر ہونی چاہیے 30 سال اور لڑکی کی عمر 12 سال، اور دوسرا قول یہ لکھا ہے منو سمرتی میں کہ لڑکے کی عمر 24 سال اور لڑکی کی عمر 8 سال، اور یہاں کتنی حضرت عائشہ کی 9 سال جب رخصتی ہوئی ہے۔ تو اپنی کتابیں نہیں دیکھی جاتی، اور ڈیبیٹ کرنے چلے ہیں، بات کرنے چلے ہیں رسول اکرم علیہ السلام کی، پہلے اپنے گھر کی تو خبر نہیں ہوتی۔ آگے مہابھارت چلیے، مہابھارت میں جو شادی کی عمر لکھی گئی ہے وہ لکھی گئی ہے 8 سے 12 سال، 8 سے 12 سال، کہ 8 سے 12 سال تک کی عمر ہے لڑکی کے نکاح کرنے کی۔ اب وہاں 8 سال بتائی جا رہی ہے مہابھارت کے اندر۔ تو بات یہ کہ اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے، بعد میں دوسرے پر اعتراض ہو، بعد میں دوسرے پر تنگ کیا جائے۔ اور یہ تنگ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتی ہے کہ 6 سال کی بچی سے نکاح کیا ہے اور پھر 9 سال میں رخصتی ہوئی ہے، پھر یہ اعتراض کس پر ہوتا ہے؟ آپ گیتا اٹھائیں، مہابھارت دیکھیں،
اس میں لکھا ہے کہ رام جی نے جب سیتا سے شادی کی ہے اس وقت سیتا کی عمر 6 سال تھی. اللہ کے رسول نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا. حضرت عائشہ کی عمر 6 سال ہے تو سیتا کی عمر بھی کتنی ہے؟ 6 سال کی عمر ہے. جب کس نے نکاح کیا؟ رام چندر جی، جو ہندوؤں کے سب سے بڑے اوتار اور پیشوا ہیں، سب سے زیادہ مقدس اور مقامیت انہیں حاصل ہوا ہے. تو انہوں نے نکاح کیا کتنی عمر میں؟ ایک 6 سال کی لڑکی کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں دیکھا نہیں جاتا، اپنے گھر کی خبر نہیں لی جاتی اور اعتراض دوسروں پر کر دیا جاتا ہے. تو یہ ان کی کتابوں کے اندر ہے جو عمریں لکھی گئی ہیں کہ 8 سال کی لڑکی ہو جائے. اور پھر جو شلو کلاس ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 4 سے 6 سال تک یہ کم سے کم عمر ہے عورت کی اور لڑکی کی نکاح کرنے کی. 4 سے 6 سال تک کی عمر میں ان کا نکاح ہو جانا چاہیے. بہرحال کوئی بھی معاملہ ہو، یہ ہندوؤں کا نہیں، آپ عیسائیوں کے یہاں دیکھیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا ان کا نکاح نہیں ہوا بغیر باپ کے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. لیکن عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ خاص طور پر یہ اعتراض جو چلے ہیں وہ عیسائیوں کی جانب سے چلے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مریم کا نکاح جوزف کے ساتھ ہوا ہے. نام سنا آپ نے؟ جو نئے لڑکے انہوں نے نام سنا ہو، کیا نام ہے؟ جوزف. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جوزف کی عمر ہے 99 سال اور حضرت مریم کی عمر ہے 12 سال جب دونوں کا نکاح ہوا ہے. تو کم عمر میں نکاح وہ ہر مذہب کے اندر موجود ہے، کوئی مذہب اس کا انکار، ہر مذہب کے اندر. اور پھر کم عمر میں نہیں، کم عمر کے ساتھ ساتھ زیادہ بیویاں کرنے کا بھی ہر مذہب کے اندر، ہر ملت میں رواج موجود ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں 100 بیویاں تھیں اور جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ خود دیکھیں کہ کرشن جی کے نکاح میں کتنی بیویاں ہیں؟ 1400 گوپیاں. ایک پوری بستی تھی جو ان کی بیویوں کی بسی ہوئی تھی، لیکن کبھی کسی کو نظر نہیں آتا. دشرتھ جو رام چندر جی کے باپ ہیں ان کی 4 بیویاں تھیں اور ان 4 بیویوں کے علاوہ جو بانجے اور کنیزیں تھیں ان کی تعداد علیحدہ ہے. تو رام چندر جی کے والد کو دیکھ لیا جائے، ان کے اندر حرم میں کتنی بیویاں ہیں. تو کسی بھی مذہب کی اگر آپ جانکاری لیں اور کوئی بھی آدمی اپنے مذہب کو پڑھ لے دیکھ لے تو پھر وہ کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. باہر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کیے ہیں وہ عین حکمت کے مطابق کیے ہیں. میں نے آپ کو بتا کہ آپ کے اندر طاقت تو 16,000 بیویاں رکھنے کی تھی، اس کے باوجود آپ نے 9 بیویوں پر اکتفا فرمایا ہے. ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خواہشات کو مٹانے والا نہ دنیا کے اندر کوئی ہے، نہ پہلے ہوا ہے اور نہ آئندہ کوئی ہو سکتا ہے. مگر اسلام کو اور مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے اس طرح کے شعبے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ مسلمان کے دل میں شک پیدا ہو جائے. بہت سے انسان ہیں جن کے سامنے سوال کیا اور پھر وہ اسی سوال کے ساتھ زندگی گزارتے رہے کہ آپ کے ذات کے تعلق سے ان کا دل صاف نہیں تھا. پھر بڑھاپے میں جب ان کے سامنے پوری حکمتیں آئی نکاح کی تب ان کے دل کی صفائی ہوئی ہے. تو پورے اپنے 20-25 سال عام آدمی اس طرح گزار رہا تھا کہ ان کا نکاح رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے صاف نہیں تھا. وہ مسلمان سمجھ رہے تھے لیکن مرتد تھے. جب ان کے سامنے حکمت آئی تو انہوں نے توبہ کی اور ان کے شبہوں کو شبہات دور ہوئے. تو ہو سکتا تھا سوشل میڈیا پر سن کر کسی کے دل میں خیالات پیدا ہو جائیں. تو اگر آپ یہ پوری ڈیٹیل رکھیں جو مختصر انداز میں بیان کی گئی ہے تو کوئی بھی آدمی رسول اکرم علیہ السلام کو خواہش نفس کی پیروی کرنے والا نہ کہہ سکتا ہے اور نہ سوچ سکتا ہے، اور ایسا ہے بھی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کی عمر کے پورے 54 سال صرف ایک بیوی کے ساتھ گزرے ہیں اور باقی بیوی آپ کے بڑھاپے کی حالت میں دین اسلام کو فروغ کے لیے یا لوگوں کی بھلائی اور فائدہ پہنچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو انجام دیا ہے. ہر بیوی کے نکاح میں اسی طرح بہت سی حکمتیں موجود ہیں. حضرت صفیہ کا نکاح دیکھیں، اسی طرح حضرت میمونہ کا دیکھیں.
مگر چند حکمتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. امید ہے کہ شبہات ہر انسان کے رفع ہو گئے ہوں گے. کسی کے دل میں کوئی شک یا رفع نہ ہوا ہو، کوئی شکوک و شبہات رہ گئے ہوں تو وہ بعد میں معلوم کر سکتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہر سوال کا جواب انشاءاللہ تسلی بخش دیا جائے گا. لیٹ ہوا ہے، یہ تو اس وقت ہونا تھا، لیکن وہ سب کو پتا ہے، لیکن یہ تھوڑا لیٹ ہوا ہے. ہم معذرت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے بعد میں انجام دیا. اللہ ہماری عذر کو قبول فرمائے، توبہ قبول فرمائے، اور ہماری اس تاخیر کو صرف نظر کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آئندہ جو پروگرام ہوگا وہ انشاءاللہ محرم شروع ہو جائے گا، محرم میں ہوگا. آپ اچھی طریقے سے عید منائیں. اور یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ ایام بڑے فضیلت والے ہیں. ان راتوں میں جو رات میں آدمی عبادت کرتا ہے اس بندے کو شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک دن کا روزہ رکھنے پر ایک سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. ان دنوں میں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے دنوں کے مقابلے پر زیادہ محبوب ہے. اسی لیے یہ بقرعید تک کے جو دن یہ ایام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ گزارا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عبادت انجام دی جائے، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھا جائے، آپ پر کثرت سے سلام پڑھا جائے. یہ ہماری بخشش کا اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کا خاص راز ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ سبھی حضرات عمل فرمائیں گے، اور جن کے نکاح میں ایک سے زیادہ بیویاں وہ بھی قانون کو سمجھیں کہ ان کے درمیان عدل و انصاف کریں، ورنہ ان کی ایک سائیڈ مفقود ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. جو سننے میں یا بتانے میں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر فرمائے. وما علینا الا